اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 52۔ آج کل صوفیہ سلطان کی طبیعت بہت ناساز رہنے لگی تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت ہی چڑچڑی ہوتی چلی جا رہی تھیں، مگر جب بھی ہاتھ ان کے سامنے آتا تو کھلکھلا اٹھتی، گویا کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دیکھ لی ہو، اور پھر گھنٹوں ہاتھ کو اپنے پاس بٹھائے اس سے دلار کرتی رہتی۔ ہاتھ میں ان کی جان بستی تھی۔ ابھی بھی ہاتھ اپنی دادی کا ناشتہ ٹرے میں سجا کر ان کے کمرے کی جانب آ رہا تھا، جب کمرے کے باہر سے ہی اسے دادی کی چڑچڑی سی آواز سنائی دی، جو شاید اپنی کیئر ٹیکر کو ڈانٹ رہی تھیں۔ ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اندر داخل ہوا۔ عالم، میرے شہزادے۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ان کی نظر جیسے ہی دہلیز کی جانب گئی، ہمیشہ کی طرح عالم کو دیکھتے ہی ان کا چہرہ چمکنے لگا۔ عالم نے دیکھا ان کے سامنے بیٹھی نرس انہیں پھیکا سا دلیا کھلا رہی تھی، جس سبب پر وہ اسے عجیب جلی کٹی باتیں سنا رہی تھی۔ دادی جان، میں آپ کے لیے ناشتہ لایا ہوں۔ قدم قدم چلتے ان کے قریب جاتا وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ تم نے بنایا ہے؟ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ نہیں، میں نے نہیں بنایا، رفت آنٹی نے بنایا ہے، مگر میں سیکھ رہا ہوں، جلد سیکھ جاؤں گا، پھر خود اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنایا کروں گا۔ ہاتھ کا جواب تفصیلی تھا۔ نرس اٹھی اور سائڈ میں کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ نے ٹرے صوفیہ بیگم کے سامنے رکھی اور دلیے کا باؤل اسے واپس پکڑا دیا۔ صوفیہ سلطان نے آگے کو کھسکتے چٹا چٹ ہاتھ کو چومنا شروع کر دیا۔ میرا پیارا بیٹا، 1000 سال جیو تم، ساری بادشاہیاں تمہیں مل جائیں، راج کرو دنیا پر تم، بالکل کسی شہنشاہ کی طرح۔ اللہ تمہیں ڈھیر ساری عزتیں عطا کرے۔ ڈھیر ساری دعائیں دیتی وہ آخر میں آبدیدہ ہو گئیں۔ ان کے پاس کھڑی وہ نرس بھی ہلکی سی مسکراہٹ لیے مسکراتی۔ اس عورت کی محبت اپنے بیٹے اور پوتے کے لیے انوکھی تھی۔ اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی ان کی دادی نے انہیں اس طرح پیار کیا ہوگا، شاید کبھی نہیں کیا تھا، کبھی کیا ہوتا تو اسے ضرور یاد ہوتا۔ وہ آسودہ سی بمشکل اپنے آنسو چھپا گئی۔ اب صوفیہ نے نظر اپنے سامنے پڑے ٹرے پر ڈالی، جس میں بہت ہی مزیدار آملیٹ، ایک پراٹھا، سبزی کی بنی بھجیا اور ایک سویٹ ڈش پڑی تھی۔ یہ کھانا ان کے لیے انہیلدی ہے، نرس نے فوراً ٹوکا۔ ایک بار کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ نے اسے بنا دیکھے جواب دیا اور سلیقے سے نوالا بنا کر انہیں کھلانے لگا۔ ہاتھ بابا پلیز انہیں مت کھلائیں، نرس نے پھر احتجاج کیا۔ کیوں نہ کھلاؤں؟ اب ہاتھ غصے سے اسے گھورنے لگا۔ اس انڈے میں پروٹین ہے، سبزیوں میں وائٹامنز، اور گندم کی روٹی صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس پر لگایا دیسی گھی بھی دادی جان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، تو پھر آپ اسے انہیلدی کیسے کہہ سکتی ہیں مس شہانہ؟ ایک لمحے کے لیے وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ نرس کو گمان ہوا کہ وہ 4 سال کا نہیں بلکہ کوئی 15-16 سال کا سمجھدار لڑکا ہے۔ تم جاؤ شہانہ، صوفیہ سلطان نے نرمی سے اس سے کہا، اور وہ افسردہ سی کمرے سے باہر چلی گئی۔ فیوچر میں شاید ضرور نیوٹریشن بنے گا، جاتے ہوئے پلٹ کر اس نے ایک بار اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر کہا تھا، جو اپنی عمر سے کئی سال بڑی اور سمجھداری والی باتیں کرتا تھا۔ انہیں اچھے سے ناشتہ کروانے کے بعد وہ ان کی دوائیاں دراز سے نکالنے لگا۔ صوفیہ چہرے پر طمانینت اور سکون لیے دل ہی دل میں اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کرتی اسے دیکھ رہی تھیں۔ ہاتھ ان دوائیوں کے پتوں کو الٹتا پلٹتا گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ دادی جان، ڈاکٹر نے آپ کی دوائیاں بدلی ہیں کیا؟ نہیں تو، پچھلے 3 سالوں سے یہی دوا مل رہی ہے۔ نہیں دادی جان، اس دن آپ کی دوائیوں کی پرسکرپشن میں نے خود پڑھی تھی، یہ وہ دوائیاں تو نہیں ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ لاپرواہ سی دکھائی دیتی تھی۔ البتہ ہاتھ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ تمہارے دادا آدم کو پتا ہوگا، انہوں نے مزید بیزار سے لہجے میں کہا، اور ہاتھ کے ہاتھ سے پتے لے کر اس میں سے دوائیاں کھانے لگی، جبکہ وہ ابھی بھی اسی میں الجھا ہوا تھا کہ وہ دوائیاں نہیں ہیں جو ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھیں۔ یہاں آؤ میرے شہزادے، اپنی دادی کے پاس آؤ۔ ہاتھ جو ابھی بھی میز کے پاس کھڑا غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا، اسے پکڑ کر پاس بٹھاتی وہ سینے سے لگا گئی۔ تمہیں پتا ہے،
تمہیں دیکھتی ہوں تو تمہارے دادا جان یاد آ جاتے ہیں مجھے، تم ہو بہو ان کے جیسے ہو۔ سرخ انار ہوتی وہ ہاتھ کو بتا رہی تھی، اور یہ بات وہ لاکھوں مرتبہ کہہ چکی تھی، اور ہاتھ ہمیشہ ایسا رد عمل دیتا تھا جیسے وہ پہلی بار بتا رہی ہوں، صرف ان کے چہرے کی چمک، سرخی اور خوشی دیکھنے کے لیے۔ اچھا، اسی لیے تو کہتا ہوں میں آپ سے کہ مجھ سے شادی کر لیں، آپ کو دادا جان کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ ہاتھ نے شرارتاً جواب دیا، اور جواباً وہ اس کی کمر پر دھوپ لگا گئی۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنی دادی ماں سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ہاتھ بن رافع عالم کے پاس بیکار چیزوں کا کوئی کام نہیں ہے دادی جان، اور اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ ایک لڑکے کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ لڑکی کو پرپوز کرے، بالکل اسی طرح میں بھی آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ آپ کو میری پیشکش کے بارے میں سوچ بچار کرنا چاہیے دادی جان۔ صوفیہ سلطان نے بغور اسے دیکھتے ابرو چکائے۔ اور ویسے بھی اب اس عمر میں یہ چاندی بھرے بالوں کے ساتھ آپ کو کہاں اتنا جوان اور ہینڈسم لڑکا ملے گا؟ اپنا کالر درست کرتا، آنکھ ونگ کر کے کہتا وہ مزید انہیں جھینپنے پر مجبور کر گیا۔ تمہاری ماں کو آ لینے دو، بتاتی ہوں میں اسے، وہی تمہیں سیدھا کرے گی۔ بتا دیجیے گا، مگر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے ہی انہیں اپنے ارادوں سے آگاہ کر چکا ہوں۔ ہاتھ بے شرمی کی آخری حد پہ تھا اور بولے چلے جا رہا تھا۔ اس کے اس طرح ڈھیٹ ہونے پر صوفیہ کا منہ کھل گیا۔ عالم، تمہارے دادا جان یہاں ہوتے تو تمہیں ایک رکھ کے لگاتے۔ ہا 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 ہا۔ ہاتھ نے ان کی بات کو ایک جاندار کہکے میں اڑایا۔ اسی لیے تو وہ یہاں نہیں ہے، ایک آنکھ ونگ کر کے کہتا وہ انہیں مزید سرخ انار کر گیا۔ تم بے شرم لڑکے! صوفیہ جھپٹتے اس سے گدگدانے لگی۔ کئی لمحے کمرے میں ان کے کہکے اور ہاتھ کی شوق کھلکھلاہٹیں گونجتی رہی تھیں۔ کتنی ہی دیر اس سے لاڈیاں کرتے رہنے کے بعد جب وہ سو گئیں تو ہاتھ اٹھا اور ماں کو دیکھنے کی غرض سے باہر چلا گیا۔ کمرے میں آیا، دیکھا تو وہ موجود نہیں تھی۔ ہاتھ پریشان ہوا اور تیزی سے کمرے سے نکلتا باہر آیا اور چلانے لگا، رفت آنٹی، رفت آنٹی۔ ہاں ہاتھ بیٹا بولو۔ کچن سے نکلتی رفت اس کے اس طرح چیخنے پر پریشان ہی ہو گئی تھی۔ ماں کہاں ہے؟ وہ بھوکلایا سا گویا ہوا۔ وہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے رحیم ویر انہیں ہسپتال لے گئے ہیں۔ کیا؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہاتھ کے تو گویا پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ پھولے ہاتھ پیر لیے وہ تیزی سے باہر دوڑا۔ حویلی سے باہر آتے ہی وہ ارد گرد بے صبری سے دیکھنے لگا۔ ایک ملازم گاڑی سائیڈ میں کھڑی کرتا کچھ سامان نکال رہا تھا۔ ہاتھ تیزی سے اس کی جانب بھاگا۔ عابد انکل، جلدی چلیں، ہمیں ہسپتال جانا ہے، کہتا وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاتھ بابا ہسپتال؟ کیوں، سب خیریت تو ہے؟ وہ متفکر ہوئے۔ رحیم بابا ماں کو جس ہسپتال میں لے کر گئے ہیں وہاں لے جائیں مجھے جلدی، تکلیف زدہ چہرہ لیے کہتا وہ اسے بھی پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ عابد تمام بات سمجھ کر سر ہلاتا تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ انجن سٹارٹ کر کے اسٹیئرنگ گھماتا وہ گاڑی حویلی سے باہر نکال لے گیا۔ تکلیف زدہ چہرہ لیے کہتا وہ اسے بھی پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ عابد تمام بات سمجھ کر سر ہلاتا تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ انجن سٹارٹ کر کے اسٹیئرنگ گھماتا وہ گاڑی حویلی سے باہر نکال لے گیا۔ گاڑی تیزی سے ہسپتال کے راستے پر گامزن تھی۔ تقریباً 15 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ ہسپتال پہنچے۔ مطلوبہ کمرے کا دریافت کرتے وہ تیزی سے اس طرف گئے۔ کوریڈور میں باہر ہی رحیم بابا کھڑے تھے۔ ہاتھ کو آتے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ وہ یہاں کیسے پہنچا، مگر اس کے پیچھے جب عابد کو دیکھا تو پرسکون ہو گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچا اور ہامتی آواز میں پہلا جملہ جو اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا وہ یہی تھا، رحیم بابا ماں کیسی ہیں؟ پھر بے چین سا جس کمرے کے آگے وہ کھڑے تھے اس دروازے کو دیکھنے لگا۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ دیکھ کر رحیم اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ میرے شیر، پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ دروازہ ابھی کچھ دیر میں کھل جائے گا اور پھر تم جہان سے ملوں گا۔ آخری جملہ خود بول کر ہاتھ نے بات مکمل کر دی۔ اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ ہاں میرے شیر، انشاءاللہ۔ رحیم نے اس کے بال سہلائے اور مسکرائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، وہ بھی سر ہلاتا ہوا کہہ کر زیر لب دعائیں پڑھنے لگا۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد لیبر روم جس کے باہر وہ دونوں کھڑے تھے، اندر سے بچے کے چنگھاڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جہاں سنتے رحیم مسکراتے زیر لب شکر ادا کر گئے تھے، وہیں ہاتھ حواس باختہ سا دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ جہان؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ وہ رو رہا ہے،
اگلے پل وہ مڑتا بے چین سا دروازہ پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولیں، دروازہ کھولیں۔ عالم، عالم، رحیم نے بمشکل اسے دروازے سے دور کیا تھا جو ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے بچے حوصلہ کرو، وہ خود دروازہ کھول دیں گے۔ مگر وہ رو کیوں رہا ہے؟ میرا بھائی، میرا جہان۔ وہ پریشان دکھائی دے رہا تھا اور حالت ایسی تھی کہ گو کہ وہ ابھی دروازہ توڑ دے گا۔ بیٹا، سبھی پہلی بار روتے ہیں، تم بھی روئے تھے۔ بہت، انہوں نے اپنی ہنسی ضبط کرتے اسے بتایا جو خفت کے مارے اب سرخ پڑنے لگا تھا۔ میں رویا تھا؟ ہاتھ کا سوال اتنا معصومانہ تھا کہ رحیم بے اختیار کہکا لگاتے اس کا سر چوم گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا تھا اور نرسز اور ڈاکٹرز باہر آئیں۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ہی از ویری ہیلدی اینڈ بیوٹیفل، ماشاء اللہ۔ میری بیٹی، رحیم متفکر تھے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ رحیم اس سے پہلے مزید کچھ اور کہتے ہاتھ ان کی بغل سے نکلتا اندر داخل ہو چکا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر۔ رحیم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے اندر داخل ہوئے، جہاں سامنے ہی خدیجہ پیشنٹ گاؤن میں ملبوس نیم بے ہوش تھی۔ ہاتھوں پر لگی نالیاں دیکھ وہ ایک باپ کے سے آرزدہ ہوئے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی خدیجہ کی پیشانی چومی اور جہان کو بعد میں دیکھا۔ ہاتھ بھی پہلے ہی خدیجہ کے پاس موجود تھا۔ اپنی والدہ کا ہاتھ چومتا وہ اسے تکلیف سے دیکھ رہا تھا۔ خدیجہ نے نیم آنکھیں لیے بھیگا سا مسکرا کر ہاتھ اور رحیم کو دیکھا۔ ماں، اب ٹھیک ہیں؟ خدیجہ نے پلکوں کو جنبش دی، پھر ہاتھ نے پلٹ کر نرس کے ہاتھوں میں موجود ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا تھا۔ سفید کمبل میں لپٹا وہ بچہ ابھی بھی آوازیں نکال رہا تھا جو ہاتھ کو بہت عجیب لگ رہی تھیں۔ جہان، پھر بے ساختہ اس نے اس بچے کو پکارا۔ ہاتھ کی پکار پر اس بچے نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا۔ اب کی بار ہاتھ بوکھلا گیا اور تیزی سے اس کے قریب گیا۔ رحیم ہاتھ کے منہ سے نکلتے اس نام کو سن کر مسکرائے تھے، تو اس کا مطلب اس نے اپنے بھائی کے لیے نام بھی سوچ کے رکھا تھا۔ ہاتھ نے نرس کی جانب باہیں پھیلائیں اور اس نے ان کھلی باہوں میں جہان کے وجود کو ڈال دیا، اور اس طرح اپنے خونی رشتوں میں سب سے پہلی آغوش جس میں جہان بن رافع عالم آ سمایا تھا، وہ آغوش اس کے بڑے بھائی ہاتھ بن رافع عالم کی تھی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہاتھ نے اپنے حسین بھائی کو دیکھا۔ ہاتھ کی گود میں آتے ہی اس نے رونا بند کر دیا۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت بند کیے، نیواں آنکھیں کھولے، ہونٹوں کو پاؤٹ کی صورت بنائے، اپنی موٹی موٹی بٹن جیسی سیاہ نظروں کو ارد گرد گھماتا نہ جانے کیا دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا تو وہ ہاتھ تھا۔ ایٹیٹیوڈ، ہاں؟ ہاتھ نے ہنستے ہوئے جھک کر اس کے گال کا بھرپور بوسہ لیتے پچکارا۔ چھی! اور بوسہ لیتے ہی عجیب چھان بھرا بو کا جھونکا نتنوں سے ٹکرایا تو بدک کے اس کے چہرے سے پیچھے ہٹا۔ آپ نے شاید اس کو اچھے سے صاف نہیں کیا، اس میں سے کتنی گندی سمیل آ رہی ہے۔ ہاتھ کی گوہر افشانیوں پر اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رحیم اور خدیجہ اشش کر اٹھے تھے۔ ہاتھ کے پیچھے ہوتے ہی جہان نے پھر سے گلا پھاڑ کے رونا شروع کر دیا، جس پر وہ بیچارہ سٹ پٹا گیا۔ اوہ سوری جہان بیبی، آئی واز جسٹ جوکنگ، پلیز ڈونٹ کرائی، آئی ول گیو یو مائی آل پرفیومز۔ ایک بار پھر ناک کے ساتھ زیادتی کرتے اس نے اس کا رخسار چوما اور لالچ دیا۔ مقصد اس روتے ہوئے کو چپ کرانا تھا۔ بھائی کا لمس دوبارہ پاتے وہ گوں گوں کرتا خاموش ہو گیا، جیسے اسے یہ آفر پسند آئی تھی۔ پھر ہاتھ اس سے لے کر پلٹا اور اپنی والدہ کی جانب بڑھا۔ ان کے پہلو میں جہان کو لٹاتے اس کے کومل ہاتھ تھام کر اپنے چہرے کے ساتھ لگانے لگا۔ خدیجہ نے ایک لبریز نظر اٹھا کر جہان کو دیکھا تھا اور اسے دیکھتے ہی کسی کی کمی بہت کھلی تھی۔ پھر ایک گہری سرد سانس چھوڑتے، اپنے آنسو پر بمشکل بند باندھتے، وہ اپنی کل کائنات، اپنے اثاثے، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی، اپنی اولاد کو دیکھنے لگی۔ رحیم نے بھی جہان سے ڈھیر سارا پیار کیا۔ اس کے کان میں اذان دیتے وہ رافع کو یاد کرتے آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ جب ہاتھ پیدا ہوا تھا تب بھی وہ 1 مہینے بعد آیا تھا، اور اب جہان کی پیدائش پر بھی وہ یہاں نہیں سرحدوں پر موجود اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ تقریباً کچھ دیر ہی گزری تھی، رحیم کچھ کاغذی کارروائی دیکھنے اور خدیجہ کی دوائیاں لینے چلے گئے۔ اب کمرے میں بس ہاتھ اور جہان اور خدیجہ تھے۔ ہاتھ اپنے ہاتھوں سے والدہ کو سوپ پلا رہا تھا جو ملازمہ گھر سے بنا کر لائی تھی۔ جہان بیبی کاٹ میں پڑا نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، اور جس کی کمی اسے محسوس ہو رہی تھی وہ دہلیز پر کھڑا آ موجود ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر خدیجہ نے نظریں دہلیز پر دوڑائیں تو سامنے ہی وہ ہاتھوں میں بیگ پکڑے سیاہ آنکھوں والا رافع سلطان عالم کھڑا تھا۔
لبوں پر بھرپور مسکراہٹ اور آنکھوں میں ان کے ہجر کی اداسی لیے وہ آ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خدیجہ کے چہرے کے رنگ بدلے تھے، آنکھوں کا تاثر بدلا تھا اور چمک نے اس پر بسیرا کر لیا، جیسے بجھے ہوئے چاند میں اچانک دنیا بھر کی روشنی بھر دی گئی تھی۔ مسکراہٹ دوڑتی اس کے لبوں پر آن پہنچی تھی۔ رافع، خدیجہ کے لبوں نے مدھم سی سرگوشی کی تھی۔ اپنے نام کی اس سرگوشی نے سامنے موجود شخص کے دل کی دھڑکنوں کو ایک الگ لے میں دھڑکنے پر مجبور کیا تھا۔ اپنی والدہ کے لبوں سے ادا ہوئی سرگوشی پر ہاتھ بھی ٹھٹکا اور دروازہ کھلنے کی آواز پر جھٹکے سے پلٹا۔ جب دیکھا تو سامنے ہی اس کے بابا کھڑے تھے اور دیکھتے ہی وہ پرجوش ہوا۔ رافع جانتا تھا خدیجہ کی ڈلیوری انہی چند دنوں میں ہے، اس لیے وہ چند دن کی چھٹی بمشکل لے کر آیا تھا۔ حویلی پہنچا تو گیٹ پر ہی خبر ملی کہ خدیجہ کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ وہ انہی پیروں پر مڑتا یہاں دوڑا چلا آیا تھا۔ آتے ہی دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ماں کی خدمت کرتے، جسے اس عہدے پر وہی مامور کر کے گیا تھا۔ ہمیشہ وہ ہاتھ کو تلقین کر کے جاتا کہ اپنی ماں کا خیال رکھنا، میں کسی قسم کی غلطی برداشت نہیں کروں گا، اور اس کے نیک صالح بیٹے نے کبھی اس سے شکایت کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ بابا، ہاتھ چہکتا ہوا بھاگ کر جاتا باپ کی کھلی باہوں میں جا چھپا۔ میرا عالم، رافع نے جھک کر اسے سینے میں بھینچا اور آغوش میں بھرتے کھڑا ہوا۔ میرا ببر شیر، بابا آپ آ گئے، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ ماں آپ کو یاد کر رہی تھی۔ ہاتھ کے بتانے پر جہاں رافع نے نظریں بیڈ پر بیٹھی اس متاع حیات پر دوڑائی تھیں، وہیں ہاتھ کی زیر نگاہوں سے وہ جھیپ گئی تھی کہ وہ جتنا مرضی چھپا لے یہ لڑکا اسے پڑھ ہی لیتا تھا۔ رافع نے اسے نیچے اتارا اور قدم قدم چلتا خدیجہ کے پاس گیا۔ اس کے روبرو بیٹھتے وہ دونوں ہاتھ تھام گیا۔ السلام علیکم۔ بھاری گمبھیر سلام آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سرگوشی کر گئی اور ہمیشہ کی طرح لب پیشانی پر ثبت کرتا وہ رو پڑا۔ میری خدیجہ گل۔ ایک سرگوشی اس نے کی تھی جو تیز قوت سماعت رکھنے والے ہاد عالم تک بھی پہنچی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، مگر لبوں پر سمائل تھی۔ بابا میں یہی ہوں، وہ کہنا نہیں بھولا تھا، جس پر رافع ہلکی سی آواز میں ہنستا پیچھے ہوا۔ اس کے کمزور وجود کو دیکھتا وہ پریشان ہوا تھا، جیسے وہ اپنی غذا کا خیال نہ رکھتی رہی ہو، اور رافع کی نظروں کا مفہوم سمجھتے وہ چپ رہی۔ ہاد نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اور آگے آیا، ان کے قریب۔ بابا آپ جہان سے نہیں ملیں گے، ہاد نے احتجاج کیا، جو آ کر بس خدیجہ کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ پھر رافع اٹھا اور بیبی کاٹ کی جانب بڑھا، جہاں جہان اٹھ چکا تھا اور صبح سے لے کر اب تک کی طرح رونے کا شغل فرما رہا تھا۔ یہ صبح سے رو رہا ہے، ہاد نے بھی ساتھ اس کے پاس جاتے شکایت لگائی۔ میں نے اسے ہر چیز دینے کا وعدہ کر لیا، پہلے سنتا ہے پھر چپ ہو جاتا ہے جیسے مان گیا ہو، مگر بعد میں یوں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتا ہے جیسے اسے میری آفر پسند نہ آئی ہو۔ تم اتنے باتونی کب سے ہو گئے ہو عالم؟ عالم کی تمام باتوں کے بدلے میں ایک سوال کرتا رافع اسے بوکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ بابا میں تو بس اس کے بارے میں بتا رہا تھا جو صبح سے ماں کو پریشان کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ چپکتے ہی خاموش ہو جاتا ہے اور دور ہوتے ہی رونے لگ جاتا ہے۔ رافع نے مسکراتے بیبی کوٹ سے جہان کو اٹھایا۔ سیاہ آنکھیں، گلابی پنکھڑیوں سے لب، بھورے رنگ کے گرم سوٹ میں ملبوس، سر پر بھورے رنگ کی ٹوپی پہنے اس کا سفید دودھیا رنگ دمک رہا تھا۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی شبیہ تھا کہ بے ساختہ رافع نے پلٹ کر خدیجہ کو دیکھا۔ سیاہ آنکھیں سراب آنکھوں سے جام ملتی لبریز ہوئی تھیں۔ آئی ایم بلیسڈ، تھینک یو سو مچ فار دس پرائس لیس اینڈ پریشیس گفٹ، کہتے جہان کا چہرہ چوم کر وہ چند آنسو اس کے رخسار پر گرا گیا۔ ہاتھ کو وہ بھی اسی طرح اپنی آغوش میں پیدا ہوتے ہی چھپانا چاہتا تھا، مگر تب اسے یہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ جہان خوش قسمت تھا جسے یہ اعزاز حاصل ہوا تھا۔ باپ کی داڑھی کی چبھن چہرے پر محسوس کرتے وہ کسمسایا تھا، مگر رویا نہیں۔ ہاتھ اس کی حرکت پر ششدر رہ گیا تھا۔ ہاتھ کی حیرانگی پر رافع ہنستے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ لگا گیا۔ دونوں بیٹوں کو سینے سے لگائے وہ خود کو دنیا کا سب سے زیادہ بلند مقدر والا آدمی سمجھ رہا تھا۔ خدیجہ لبریز سراب آنکھوں سے ان تینوں باپ بیٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دعا اس کے لبوں نے وہاں بیٹھے کی، یا اللہ انہیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا، کبھی جدا نہ کرنا۔ ان تینوں کو جدا ہوتے میں کبھی دیکھ نہیں سکتی۔ رافع، جہان، عالم۔ اتنے میں رحیم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ بھی مسکرایا تھا۔
رافع کو وہاں دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ باہر رافع سے مل چکا تھا۔ خدیجہ جو یک ٹک ٹک ٹکی باندھ کر انہیں دیکھ رہی تھی، اپنے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو شناسہ سے ہاتھوں سے صاف ہوتے محسوس کیا تو بھیگی پلکیں موڑی۔ دیکھا تو پہلو میں رحیم کھڑے تھے، اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ بھی ان تینوں باپ بیٹوں کو دیکھنے لگے۔ دل میں ان کی خوشیوں اور سلامتی کی سینکڑوں دعائیں تھیں۔ تقریباً رات کے آخری پہر صوفیہ سلطان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ پیاس کی شدت اور سانسوں کی کمی محسوس کرتے وہ کھانستی ہوئی اٹھی، صوفے پر سو رہی تھی۔ نرس کو دیکھا تو انہوں نے اسے پکارنا چاہا، مگر آواز حلق میں ہی دب گئی تھی جب اس اندھیری رات میں کوئی ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ رافع، خدیجہ، ہاد اور رحیم صبح سے ہسپتال ہی تھے، وہ گھر نہیں آئے تھے۔ اس حویلی میں بس نرس اور آدم عالم تھے، باقی ملازمین اپنے کوارٹرز میں تھے۔ اندھیرے کو چیرتا وہ وجود آگے آیا۔ صوفیہ نے اپنا گلا مسلتے دیکھا تو وہ آدم تھا۔ آدم، وہ بڑبڑائیں۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہنا چاہا کہ انہیں پانی چاہیے۔ آدم نے ایک شیطانی مسکراہٹ پاس کرتے انہیں دیکھا تھا۔ آج آدم کی آنکھوں میں انہیں ایک جنون سا نظر آیا تھا، ایک نفرت سی، ایک آگ سی۔ مجھ سے میری محبت خدیجہ کو چھین لینے والی کو پانی پلاؤں میں؟ بھاری قدم اٹھاتا ان کے قریب آتا کہہ کر انہیں اپنی جگہ منجمد کر گیا تھا۔ وہ ساکت آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ویسے آپ مرتی کیوں نہیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اپنا ابرو کھجا کر اس نے پھنکار کر سرگوشی کی۔ صوفیہ کی سانسیں مزید بے ربط ہوئی تھیں اور یہ ختم ہوتی سانسیں آدم عالم کو سکون پہنچا رہی تھیں۔ مجبوراً مجھے سب برداشت کرنا پڑ رہا، ورنہ یہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے چلا جاتا، سب کچھ، اس نے افسوس سے کہا۔ مگر اب نہ، آپ کے مرنے کے بعد میں رافع کو بھی مار دوں گا اور پھر آپ کے پیارے عالم کو، اور رحیم تو ویسے ہی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر خدیجہ میری ہوگی، صرف اور صرف میری۔ رہا وہ چھوٹا بچہ جو آج ہی پیدا ہوا ہے، اسے کچھ نہیں کروں گا، خوش ہو جائیں۔ اب آخر کو اسے بھی مار دیا تو خدیجہ بھی مر جائے گی، اور خدیجہ کو مرتے میں دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے سفاک ظالمانہ جملوں سے چیرتے ہوئے دل کے ساتھ صوفیہ نے برتن گرا کر نرس کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ صوفے پر سر ڈھلکائے ہوئے تھی۔ وہ نہیں اٹھے گی، اسے نشے کی دوا پلا کر میں نے بے ہوش کر دیا ہے۔ ان کی آخری امید کو بھی وہ اپنے پیروں تلے بے دردی سے کچل گیا۔ آج شیطان پوری طرح اس پر قابض تھا۔ آپ نہیں جانتی میں نے کتنا بے صبری سے اس وقت کا انتظار کیا ہے، اور آج یہ وقت، یہ رات مجھے نصیب ہو ہی گئی۔ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنا، ہا ہا۔ ایک کہکا اس نے ان کی بے بسی پر لگایا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے کہکے کو اپنے جملے سے وہ اچک لے گئی تھی۔ تم خالی ہاتھ رہو گے انشاءاللہ، اور اس سے بھی بدتر موت مرو گے، آدم عالم۔ اور رہی بات خدیجہ کی، وہ تمہیں کبھی حاصل نہیں ہوگی، کبھی نہیں۔ تے میرے پتر نو ستے ہی خیرانے۔ ایک جملہ پنجابی کا ادا کر کے وہ کھانستی ہوئی مسکرائی تھی۔ آدم تیز سے ان کے قریب آیا تھا۔ دل چاہا گردن مڑوڑ کے ان کی سانسوں کو یہیں ختم کر دے، مگر چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکا۔ اپنے ہاتھوں سے ہوا کو نوچتا وہ وہیں مٹھیاں بنا کر کھڑا ہو گیا۔ صوفیہ کی حالت مزید بگڑنے لگی تھی، سانس سست ہوا تھا اور پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ بے رحم بنا کھڑا خالی نظروں سے انہیں تڑپتا دیکھتا رہا۔ نیم و آنکھیں لیے بے جان ہوتے جسم کے ساتھ انہوں نے آخری بار اپنے رب تعالیٰ کو یاد کیا تھا، اور کچھ چہرے ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ پہلا چہرہ ان کے شوہر سلطان عالم کا تھا، پھر ہاد، پھر رافع اور خدیجہ بھی۔ بیک وقت ان کے مردہ ہو رہے نینوں کے پنوں پر نمودار ہوئے تھے۔ دل ہی دل میں ان کی سلامتی کی دعائیں کرتی وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی ان کا وقت آن پہنچا ہے، اور اسے قبول کرتی وہ اپنے رب کو یاد کر رہی تھیں۔ اچانک اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں آدم کے پیچھے سے ایک ہیولا نمودار ہوتا دکھائی دیا۔ بھیگی نظریں اٹھا کر آدم کے عقب میں دیکھا تو سفید لباس میں ملبوس وہ سلطان حیدر عالم تھے۔ ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے انہوں نے اپنا ہاتھ صوفیہ کی جانب بڑھایا۔ تڑپتے دل اور بند سانسوں کے ساتھ بہتی آنکھیں اور بنجر لبوں پر مسکراہٹ لیے صوفیہ نے ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ اس سارے منظر کو دیکھتا آدم ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مڑ نہ سکا، وہ صرف صوفیہ کو اپنے عقب میں ہاتھ بڑھائے دیکھ رہا تھا۔ عالم،
سلطان عالم کے وجیح چہرے کو دیکھتے ایک آخری سرگوشی انہوں نے کی تھی اور محض چند سیکنڈ کا کھیل تھا، چند سیکنڈز کا کھیل۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ہاتھ ان کے پہلو میں جا گرا، نیم آنکھیں مکمل بند ہوئیں اور وہ نیم سلور زدہ بنجر ہونٹ وہیں اس پکار پر ٹھہر گئے تعزل کے لیے۔ آدم وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب نہیں رہیں، ایک گہری سانس اندر کھینچتا وہ آگے بڑھا، انہیں سیدھا کر کے لیٹاتا، وہ چادر ان پر دیتا، ایک خالی نظر سے انہیں دیکھتا، لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس کے کانوں میں بس یہی الفاظ گونج رہے تھے، میرے پتر نو ستّی خیرانے۔ دادی جان، دادی جان۔ صوفیہ سلطان عالم کے جنازے کو لے کر جاتے اپنے بابا اور دوسرے لوگوں کے پیچھے ہاتھ چیخ چیخ کر جانے کی کوشش کرتا اپنی والدہ کی آغوش میں جھٹ پٹا رہا تھا۔ کسی کے بس میں نہ آتے اس کی آہو پکار سب کو تڑپا رہی تھی، دادی جان، دادی جان۔ دادی جان کو کچھ نہیں ہوا، دادی جان۔ اپنا آپ چھڑوا کر وہ حویلی سے نکلتے ان لوگوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ خدیجہ بھی روتی اس کے پیچھے دوڑی۔ حویلی کے گیٹ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کے پیچھے جاتے وہ اسے پکڑ کر اپنے سینے میں چھپا گئی۔ ماں بابا کو روکیں، ماں بابا کو روکیں، دادی جان کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہیں ماں، ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گی ماں۔ ماں کے سینے سے لگا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ خدیجہ کو آج وہ 4 سال کا معصوم بچہ لگا تھا، وگرنہ اس کا بیٹا تو ہمیشہ بہت مضبوط اور سمجھدار رہا تھا۔ انسان اپنے جان سے پیارے قریبی رشتوں کو کھو کر ٹوٹ جاتا ہے اور ایک معصوم چھوٹے بچے کی طرح برتاؤ کرتا ہے۔ آج ہاد بن رافع عالم سے اس کا سب سے زیادہ قریبی اور جان عزیز رشتہ دور ہوا تھا تو وہ کیوں نہ بلکتا۔ تمام مرد حضرات تدفین کے لیے قبرستان چلے گئے تھے، جن میں آدم بھی شامل تھا۔ جھوٹے ٹسمے بہاتا وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کی بھی ماں فوت ہوئی ہو۔ انیلا کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، نہ ہی اسے دکھ ہوا تھا نہ ہی خوشی، اس کے تاثرات بلینک تھے۔ آدم اور انیلا چھوٹے چھوٹے تھے جب صوفیہ عالم حویلی میں بیاہی آئی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ ان دونوں کو ماں کا پیار دیا اور ایک ماں کی طرح انہیں پالا۔ وہ الگ بات تھی ان دونوں نے کبھی انہیں ماں نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ بھابھی ہی سمجھا، مگر آج بابی ہونے کے ناطے بھی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ خالی ذہن اور آنکھوں کے ساتھ وہ چند عورتوں کے ساتھ زمین پر بچھائی سفید چادروں پر بیٹھی شماروں پر کلمہ پڑھ رہی تھی۔ جہان صبح سے ملازمہ کے پاس تھا، خدیجہ کی طبیعت بھی ناساز سی تھی، مگر وہ پھر بھی تمام گھر کے معاملات دیکھ رہی تھی، اور وہ ہاتھ کو باہر سے لے کر اندر آئی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خاموش ہو چکا تھا، اس نے مکمل چپ سادھ لی تھی۔ اوپر پہنچے تو وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اپنی دادی امی کے کمرے کی جانب چل دیا۔ اندر جاتے ہی ان کے تکیوں کو خود میں بھیج کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ خدیجہ دروازہ بند کرتی اس کے پاس آئی اور بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگی، پھر بھی اس نے رونا بند نہیں کیا۔ خدیجہ نے اسے مزید نہیں روکا، وہ چاہتی تھی وہ ایک بار ہی جی بھر کر رو لے۔ جب تک وہ سو نہیں گیا روتا رہا تھا، اور غنودگی میں بھی اس کی ہر 2 سیکنڈ بعد ہچکی بلند ہوتی تھی۔ خدیجہ وہیں اس پر چادر درست کر کے دیتی اس سے لپٹ گئی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرتے ہاتھ کی شرٹ میں جذب ہونے لگے تھے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل، امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھنے اور سننے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔